اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے جیسے گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ سب صحیح ہے اپنی اپنے نظریات میں، اور وہ بھی سب صحیح ہے جو کہ ان کی نظریات کو غلط سمجھتے ہیں۔ اگر محدود ہوتے ہوئے اپنے خیالات تک اگر اظہار کریں یا کسی کے نظریے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو تو لفظوں کی مٹھاس اس میں ضرور ہو کہ وہ بھی صحیح ہے۔ اگر غلط ہے تو صرف میرے ہی نظریے کی سوچ کے مطابق یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ بات کرنے والوں کو اس طریقے کا فن آنا چاہیے، تو اللہ کو جیسے گمان کرو گے ویسے آپ کو اللہ مل جائے گا۔ جسے اللہ پتھر میں ملے وہ بھی صحیح ہے، جسے اللہ وجدانیت میں ملے وہ بھی صحیح ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی کو مقام پر آپ کو مل سکتا ہے، کسی کو بھی مل سکتا ہے، تو اس لیے کسی کو بھی غلط ٹھہرانا نامناسب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ جسے چاہے جب چاہے جہاں مرضی مل جائے۔ ہزاروں واقعات ہیں دنیا میں، کتابیں قصوں سے بھری ہوئی ہیں جن میں اللہ اپنے بندے سے کبھی بھی راضی ہو کر اس کے کسی بھی عمل، نیت، خیال پر راضی ہو کر قرب دے دیتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا ہے، اگر غلطی ہو تو معذرت خواہ ہو، کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ، ہم تو 3 باپ بیٹے ہیں، تو ایک اکیلا ہمارا کیا کر لے گا؟ اس شخص کی اس بات میں اتنی وحدانیت ہے کہ وہ اللہ کو اس قدر اکیلا اور ایک سمجھتا ہے، اس پر اللہ راضی ہو گیا۔ اس کام میں تحقیقات اور تنقید مباحثے نہیں ہوتے، بس کامل یقین اور عمل ہوتا ہے، اور سب حق ہے، صحیح ہے۔ اللہ جو کر رہا ہے، جسے جیسے مل رہا ہے، سب صحیح ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا اور بہترین ملے گا، کیونکہ لکھنے والی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے تم سے۔ بے شک دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تمہاری دعاؤں پر کن کہنے میں دیری ہو سکتی ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نوازنا بھول جائے۔ وہ نوازتا ہے اور ضرور نوازے گا، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ تھوڑا صبر تو کرو، وہ تو اتنا نوازتا ہے کہ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو کبھی، جلد نہیں تو دیر سے ہی صحیح، اس پل نہیں تو اگلے لمحے، مگر جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ تم سے دور نہیں کی جائے گی۔ اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ پھر ڈر کیسا؟ درد کے ختم ہونے پر شک کیسا؟ برے دنوں کا سوچ کر اچھے دنوں کی امید ہی نہ کرنا۔ کیوں؟ آزمائش کے بعد اللہ خوشی بھی دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اس لیے اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو، صبر رکھو۔ یہ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا۔ دعا کرو، نماز پڑھو اور اللہ پہ چھوڑ دو۔ اور پھر کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے ماضی کے گناہ نہیں بھولتے۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید اللہ اب ان کو معاف نہیں کرے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ رب آپ سے مایوس نہیں ہوتا، وہ آپ کو معاف کر چکا ہے۔ اب آپ بھی خود کو معاف کر دیں، بس بہت ہو گیا ہے ماضی کے پچھتاؤں پر مایوس رہنا۔ یہ ساری اداسیاں، یہ پچھتاوے، یہ سب کرنے کا اب وقت گزر گیا۔ آپ بدل گئے ہیں، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں، اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ برا وقت گزر چکا ہے اور مستقبل بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔